السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہمارے ایک بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم آیت مبارکہ ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان، آپ کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، اس کے اہم مظاہر کیا ہیں، اور ختم نبوت کی بنا پہ امت کی ذمہ داری کیا ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ختم کا معنی ہے کسی چیز کو اپنی انتہا تک پہنچا دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت اپنے تمام تر کمالات، تمام تر درجات اور تمام تر صفات کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ہو گئی ہے۔ اب نبوت کا کوئی ایسا وصف، نبوت کی کوئی ایسی صفت باقی نہیں رہی جس کے لیے کسی اور نبی کے دنیا میں آنے کی ضرورت ہو۔ تو نبوت کا، ختم نبوت کا مفہوم نبوت کے سلسلے کا منقطع ہو جانا، ٹوٹ جانا نہیں ہے، بلکہ تکمیل نبوت ہے کہ نبوت اپنی تمام تر حیثیتوں کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دی گئی ہے۔ لہذا اب کسی نئے نبی کی کسی بھی حیثیت سے ضرورت باقی نہیں ہے۔ اسی مفہوم کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارک میں بیان فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا، لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ فرمایا فطاف النظار بہ یتعجبون من حسن بنیانی، لوگ آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں، اس کے حسن تعمیر کی داد دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تو یہ محل ہر اعتبار سے مکمل اور پورا تھا۔ تو فرمایا فَأَنَا سَدَدْتُ تِلْكَ اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ یا وَخُتِمَ بِالْبُنْيَانِ، میرے ذریعے اللہ رب العزت نے قصر نبوت کے محل کی اس آخری اینٹ کو لگا دیا ہے۔ اب اس محل میں کسی اور اینٹ کے لگنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ تو یہ تکمیل نبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ پوری کر دی گئی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ اقرار اس قدر اہم ہے کہ قرآن کریم کی 100 آیات اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ میں اس بنیادی عقیدے کا ذکر ملتا ہے، جس میں ایک آیت کریمہ جس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تعداد احادیث مبارکہ، انہی آیات میں سے بطور مثال جو ہے میں ایک دو پڑھ دیتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لے لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت سے نوازوں گا، لیکن پھر تمہارے پاس سب سے آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے، رسول آئیں گے، تمہارے پاس جو کتاب ہوگی، جو نبوت ہوگی، جو حکمت ہوگی، اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، ان پہ ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت بھی کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کر کے آپ پہ ایمان کا عملی اظہار کر دیا۔ وَلَتَنصُرُنَّ، نصرت، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے اپنے ضابطوں میں سے ایک ضابطے کو تبدیل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے وہ آسمانوں پہ نہیں لے جائی گئی، بلکہ انہیں زندہ ہی اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے اس دین کی نصرت کا کام کریں گے۔ اور امتی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ پہلی نماز دمشق کی جامع مسجد میں جب انہیں اتارا جائے گا تو انہیں جب کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں تو فرمائیں گے نہیں، الامام منکم، امامت تمہیں ہی سونپ دی گئی ہے۔ تو وہ پہلی نماز اس میں بطور امام نہ پڑھانے کی وجہ یہی ہوگی کہ تاکہ یہ اشکال باقی نہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اب امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، نبی کی حیثیت سے نہیں آ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں سے ایک مشہور حدیث جو ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے اور اس کا مفہوم بھی ہمیں آنا چاہیے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء پہ 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع ترین کلمات دیے گئے، یعنی ایسے کلمات جو الفاظ اور حروف کے اعتبار سے مختصر ہیں لیکن ان میں معانی کی وسعت اور گہرائی اس قدر ہے کہ ایک ایک لفظ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت، بلاغت اور اس میں معانی اور ان کی گہرائی اور عمق، اس سے جو احکام اخذ ہوتے ہیں وہ لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالصبا یا ونصرت بالرعب، اللہ رب العزت نے میرے رعب اور ہیبت کی بنا پہ مجھے میرے مخالفین پہ مدد عطا کی ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت بھی میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ نے حلال قرار دے دیے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ اور جائے نماز بنا دیا ہے۔ میری امت جہاں بھی نماز کا وقت ہو تو وہاں
نماز پڑھ سکتی۔ آخری جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں اس کا تعلق جو ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ رب العزت نے مجھے ساری مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے اللہ نے نبوت کی تکمیل کر دی ہے، اب میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت تو ایک واضح عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ اس میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو کسی کو کوئی شک اور کلام ہو نہیں سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت یا تکمیل رسالت کے اہم مظاہر کیا ہیں اسے سمجھنا ضروری۔ نبی اور رسول، حضرات علماء نے ایک بڑا معروف اور مشہور فرق ان دونوں کے درمیان یہ ذکر کیا ہے کہ نبی پہلے نبی یا رسول کی شریعت ہی کی تبلیغ کے لیے تشریف لاتے ہیں، انہیں مستقل کتاب یہ شریعت نہیں دی جاتی، اور رسول مستقل صاحب شریعت اور صاحب کتاب پیغمبر کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول بدرجہ اولا نہیں آ سکتا، یعنی آپ کے بعد آپ کی شریعت کی تبلیغ کے لیے، آپ کی شریعت کی نصرت کے لیے اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا، تو ایک مستقل اور نئی شریعت کا دعوے دار رسول جو ہے وہ کیسے آ سکتا؟ نبوت و رسالت کے حوالے سے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ نبوت بالعموم اللہ رب العزت سے لینے کا نام ہے، اس میں غالب پہلو کیا ہے؟ اللہ سے لینا۔ اور رسالت میں جو پہلو غالب ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنے والے ان احکام کو، اللہ کی طرف سے ملنے والی شریعت کو بندوں تک پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کتاب آپ پہ نازل کی گئی اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب نبوت اللہ سے لینے کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل ترین ہے۔ دو اس کے بڑے پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانی ہدایت، جسے قرآن نے خدا سے تعبیر کیا ہے، اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا زمین پہ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کا پیروکار ہوگا اس پہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ یہی ہدایت کا سلسلہ انبیاء و رسل میں جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے بندوں کے لیے، روشنی بھی۔ انجیل کے حوالے سے بھی فرمایا فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ لیکن یہ ہدایت کامل ترین ہدایت جب بنی ہے تو اسے قرآن کی تعبیر میں الہدیٰ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو کامل ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ اسے سارے کے سارے دین پہ غالب کر دے، اگرچہ یہ بات کافروں کو، مشرکین کو ناگوار گزرے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے کامل ترین ہدایت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانیت کو عطا کر دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ اس ہدایت نے، کامل ترین ہدایت نے
قیامت تک چلنا۔ تکمیل نبوت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس امت کو کامل دین عطا کیا، دین زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 3 اعزاز ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا، تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تشنہ تکمیل ہو۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، فرائض میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کامل رہنمائی نہ دے دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا کیونکہ یہی دین اللہ کے ہاں مقبول اور معتبر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جس دین کا اعتبار ہے وہ یہی دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار بنے گا تو اللہ کے ہاں ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو نبوت کی تکمیل کے یہ 2 پہلو ہیں کہ قرآن کریم کامل ترین ہدایت کی صورت میں ہمیں عطا ہوا اور اللہ رب العزت نے کامل ترین دین ہمیں دیا۔ اب انسان کی ضرورت کا کوئی حکم، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں دے نہ دیا ہو۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من خیر الا ارشدتکم الیہ وما من شر الا حذرتکم منہ، خیر کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی طرف میں نے تمہاری رہنمائی نہ کی ہو، اور شر کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں آگاہ نہ کیا ہو۔ یہ تکمیل نبوت کے 2 بڑے پہلو۔ تکمیل رسالت، بندوں کو دینے کا پہلو، اللہ کا پیغام پہنچانے کا پہلو۔ نبوت کا ایک اہم وصف یا اہم ذمہ داری اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ یہ ذمہ داری تو ہر پیغمبر نے جو ہے وہ نبھائی ہے، لیکن جس کامل دین کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ایک کامل سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کی صورت میں یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذریعے اللہ نے دنیا کے سامنے نافذ کر کے دکھایا کہ پیغمبر تو ایسے بھی آئے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی صرف تبلیغ کی زندگی، لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے فما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے آدمی ہی ان پہ ایمان لائے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ پیغمبر قیامت والے دن ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ ماننے والے 1-2 اور کئی پیغمبر ایسے، کئی نبی ایسے، پوری امت صرف وہ ایک ہی نبی ہوگا، کوئی ان پہ ایمان نہیں لایا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت کی بنا پہ رسالت کو جو مکمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذریعے اللہ نے ایک کامل سیاسی، سماجی اور معاشی نظام جو ہے وہ انسانیت کو دیا۔ اور وقت نہیں کہ میں ان میں ہر پہلو کے اعتبار سے مثال یا دلیل دوں، صرف ایک مثال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں امن کا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ حیرہ شام سے ایک عورت چلے گی، وہ آئے گی بیت اللہ کا طواف کرے گی، حج عمرہ کرے گی، مدینہ منورہ آئے گی، اور اس پورے راستے میں اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، کوئی خطرہ اسے لاحق نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دوپہر کے وقت گشت کر رہے ہیں. مجھے یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا. فرمایا جن قوموں کے حکمران جاگا کرتے ہیں وہ چین کی نیند سویا کرتی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے عادل حکمران نصیب فرمائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو گشت کر رہے ہیں. ایک اونٹنی آتی دکھائی دی جس کے اوپر کجاوا ہے، جس میں خواتین سفر کیا کرتی تھیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ یہ کوئی اونٹنی خاتون اس پہ سوار ہے، قافلے سے بچھڑ گئی ہے، تو اسے مدینہ منورہ آبادی تک پہنچا دوں. آگے بڑھے اور اونٹ کی نکیل تھامی تو کجاوے سے آواز آئی اماتا عمر، کیا عمر کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا لا ما ماتا عمر، نہیں عمر ابھی زندہ ہیں. تو کہنے لگی اشہد اللہ بانک انت عمر، پھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میرے اونٹ کی نکیل تھامنے والا عمر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، کہ میں حیرہ سے چلی ہوں، مکہ سے ہوتی ہوئی یہاں آئی ہوں، کسی نے اس راستے میں میری طرف میلی نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. یہ وہ امن، یہ وہ سکون، یہ وہ نظام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کے صحابہ کے دور میں عملی طور پہ امت کے سامنے پیش کر کے دکھا دی. یہ تکمیل رسالت کا ایک پہلو. تکمیل رسالت کا دوسرا پہلو جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل جو ہوئی ہے اس میں معجزات کا عمل دخل جو ہے وہ انتہائی کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی محنت انسانی سطح کی محنت تھی. ہاں معجزات ملتے ہیں غزوات میں بھی، لیکن غالب پہلو کیا ہے کہ رسالت کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی سطح پہ آ کے محنت کی ہے. بنی اسرائیل کو آپ دیکھیں، اللہ نے کیا کیا ان کے نخرے اٹھائے. وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، نافرمانی کے عالم میں اللہ نے بیت المقدس حرام کر دی ان پہ کہ 40 سال تم وہاں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اب صحرا میں اللہ نے بادلوں کا سایہ تان رکھا، من و سلوہ انہیں صبح و شام دیا جا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کسی مردہ کو زندہ کرنے سے بڑھ کے اور کیا معجزہ ہو سکتا تھا؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دے دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطالبہ کیا گیا ایسے معجزات کا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن اور قرآن کے ساتھ رسول اللہ کی احادیث جو ہیں یہ میرا سب سے بڑا معجزہ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جو اس قرآن کو سامنے دیکھ کے اس قرآن کو سمجھ کے ایمان نہیں لا سکا اس کے لیے بڑے سے بڑا معجزہ کوئی اثر نہیں رکھے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، آسان لفظوں میں کہہ دوں، یہ نہیں ہوا کہ اطلاع ملی کہ مشرکین جو ہے وہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہوں، اور اگر پیغمبر دعا کرتے تو یقیناً ایسا ہوتا، اللہ انہیں وہیں ہلاک کر دیتا، آسمان سے کوئی آفت آتی، زمین میں دھنسا دیے جاتے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 3 گنا مسلمانوں کے لشکر سے 3 گنا بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں 313 افراد کو لے کے نکلے، انہیں مورچوں پہ بٹھایا اور پھر اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کے لیے کھڑے ہوئے، اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں سے آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ نیچے گرتی بار بار. سیدنا صدیق اکبر بار بار چادر دیتے ہیں، اللہ اکبر. اور پیغمبر نے اس وقت مقام ناز میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا. اللہ یہ میری کئی سالوں کی محنت ہے، یہ میرے صحابہ، اگر یہ آج نہ رہے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا. جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملہ سنا تو پیچھے سے آ کے رسول اللہ کو اپنے بازوؤں میں لیا اور فرمایا
کفا مناشدتک ربک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ سے بڑی راز و نیاز کی باتیں ہو گئیں، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکمیل رسالت کے لیے، اس دین کے لیے 2 مرتبہ پیغمبر کا خون اس زمین پہ بہا ہے، غزوہ احد اور طائف۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی سر دیکھا، آپ کے رخسار مبارک پہ دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ میرے خیال میں احد کا دن جو ہے وہ سب سے سخت دن ہے آپ کی زندگی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمایا نہیں عائشہ، طائف کا دن اس سے بہت زیادہ سخت تھا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات کو تانے کیا دیے جا رہے ہیں، اچھا پیغمبر بنانے کے لیے اللہ کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مطہر وجود پہ پتھر برسائے گئے کہ آپ کے خون مبارک سے آپ کے پاؤں جو ہے وہ آپ کے جوتے میں چپک رہے ہیں۔ یہ کیفیت، اور اس وقت اللہ رب العزت کے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے جو کلمات کہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی قوت کے کمزور ہونے، اپنی تدبیروں کے کم ہونے اور لوگوں کے سامنے اپنی اس بے وقتی کا شکوہ تیرے حضور ہی کر رہا ہوں۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ایک دور دراز علاقے میں کہ یہ مجھ پہ حملہ آور ہوں، یا میرے قریبی مکہ مکرمہ میں کہ میرے معاملات کا اختیار تو انہیں دے رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو مجھے اس میں سے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس دین کی تکمیل کے لیے، غلبہ کے لیے اپنے 259 صحابہ کا خون دیکھا، 259 صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف غزوات میں شہید ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر رسول اللہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے معاملہ حل ہو جاتا، ہمارے لیے نمونہ نہیں بچتا تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ہر پہلو سے نمونہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ یہ چھوڑا کہ ختم نبوت کا، تکمیل رسالت کا یہ پہلو اس طور پہ تم نے نبھانا ہے کہ اس دین کے لیے اسی درجے کی محنت کرنی ہے جس درجے کی محنت میں اور میرے صحابہ نے کی۔ یہ تکمیل رسالت کا یہ پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ اس کی گواہی لے رہے ہیں، الا هل بلغت، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی؟ تو سب کیا کہہ رہے ہیں؟ بیک زبان، نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی، اے اللہ کے پیغمبر ہم اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، آپ نے جو امانت آپ کو سونپی گئی تھی وہ ہم تک پہنچا دی، اور اللہ کے راستے میں ویسا جہاد کیا جیسے جہاد کرنے کا حق۔ اور یہی کلمات جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں، حضرات علماء نے لکھا انہیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرنے کے بعد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کلمات سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کریں کہ اللہ کے پیغمبر اگر آپ کی محنتیں نہ ہوتی، آپ کے صحابہ کی محنتیں نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس یہ دین کی نعمت موجود نہ ہوتی۔ یہ تکمیل رسالت کا دوسرا پہلو کہ اس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی سطح کی محنت کی، اس میں معجزات کا، دعاؤں کا عمل دخل جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسبب الاسباب سے مانگا، اور یہی امت کو توکل کی حقیقت سمجھائی کہ توکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد
مسبب الاسباب سے مانگنا یہ توکل کی حقیقت ہے۔ تو تکمیل نبوت اللہ نے قرآن کامل ترین ہدایت کی صورت میں ہمیں دے دیا۔ تکمیل نبوت کا دوسرا پہلو، اللہ نے اکملت لکم دینکم، کامل ترین دین ہمیں دے دیا۔ تکمیل رسالت کہ اسلام ایک مکمل سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اور تکمیل رسالت کا دوسرا پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں اور معجزات پہ انحصار کرنے کی بجائے اپنا اور اپنے صحابہ کا خون دے کے اس ختم نبوت کی حفاظت کی۔ اور اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اساس ہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر اس عقیدے پہ آنچ آ جائے تو پھر باقی دین بچتا ہی نہیں ہے۔ اور حضرات صحابہ کو اس کی اہمیت کا احساس تھا، یہی وجہ ہے کہ مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جس نے دعوی نبوت کیا، اس کے خلاف لڑائی میں جتنے رسول اللہ کے 27 غزوات میں، آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں جتنی مجموعی شہادتیں ہوئی ہیں 259، اس سے کئی گنا زیادہ شہادتیں صرف مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ حضرات صحابہ نے پیش کی، اس عقیدہ کی اہمیت کی بنا پہ۔ اور اس عقیدہ ختم نبوت کا ہم سے تقاضا کیا؟ عقیدہ کے طور پہ تو جب تک ہم اسے مانے نہ، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور کوئی دوسرا شخص اسے کہ اچھا اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کرو، فرمایا یہ دلیل مانگنے والا اسلام سے خارج ہوتا تھا۔ دلیل اس چیز کی مانگی جاتی ہے جس کا کوئی امکان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہی موجود نہیں ہے، تو دلیل کا سوال کہاں؟ تو جو ختم نبوت کا ہم سے تقاضا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوا لی الارض مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے زمین کے مشرق و مغرب سمیٹ کے مجھے دکھا دیے، میرے سامنے کر دیے۔ وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي حَيْثُ زُوِيَ لِي، اور میری امت کا اقتدار ان تمام جگہوں پہ پہنچے گا جہاں اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ دوسری حدیث حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى فی الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ الاسلام، روئے زمین پہ کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس میں اسلام کو داخل کر دے گا، اسلام وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اب یہاں ہماری ذمہ داری کہ حضرات صحابہ کو کیا اس چیز کا یقین نہیں تھا کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، تو وہ آرام سے بیٹھے رہتے؟ انہوں نے مدینہ کے قیام کو کیوں چھوڑا؟ حضرات صحابہ نے دونوں راستے اپنائے، جہاد اور تبلیغ۔ یہ ختم نبوت کے حوالے سے اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ دین کے غلبے کے لیے ہم وہی کوشش کریں، اسی سطح کی کوشش کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کی، اور انسانیت تک دین پہنچانے کی وہی فکر ہمارے اندر ہو جو حضرات صحابہ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی تھی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ پیارے پیغمبر کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں صرف اس غم میں کہ لوگ آپ کی بات پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو حضرات صحابہ نے جو امت کو ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے سبق دیا ہے،
وہ اپنی اس اجتماعی ذمہ داری کو نبھانا۔ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ ہم دین کے غلبہ کے لیے ہمارا کردار کیا ہے؟ اور ایک ضابطہ یاد رکھیں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو دین کا غلبہ کے لیے کام لینے پائے، وہ تو ابابیلوں سے لے لیتا۔ اللہ نے تنبیہ کی کہ اگر تم جو ہے اس ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں تبدیل کر کے ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ یہاں ہماری ذمہ داری کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کامل دین دیا، اب اس کامل دین کے غلبے کے لیے اسے حضرات صحابہ کہاں کہاں نہیں پہنچے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افغانستان سے خراج اور ٹیکس جایا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افریقہ تک جو ہے اسلامی سرحدیں پھیل چکی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران پھر اللہ سے یہ دعا کیا کرتا ہے کہ اللہ میں ڈرتا ہوں کہیں تیری ادا کردہ امانت میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اگر فرات کے کنارے اگر کوئی جانور جو ہے وہ پیاس سے یا بھوک سے مر جائے تو عمر کو ڈر ہے قیامت والے دن کہیں اللہ سے اس کے بارے میں بات پرس نہ کی جائے، اللہ اسے کہیں بات پرس نہ کر لیں۔ تو یہ ذمہ داری اب ہماری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدہ کے طور پہ تو ہمیں پتہ ہے، اور اس میں کوئی کلام نہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت اسلام عطا کی، لیکن اس نعمت کی ذمہ داری اور تقاضا کیا ہے کہ دین کے غلبے کے لیے ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کرے، اور اس کردار کا آغاز اپنی ذات سے ہوگا۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک مجاہد بھی تھا اور دین کا داعی بھی تھا۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی تھی، ان کا کردار ایسا تھا۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ، اپنے ماحول میں تو اللہ کے دین کو، جب ہم کہتے دین کامل ہے تو پھر ہماری سیاست میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے گھر کے رویوں میں، ہماری تجارت میں، معیشت میں یہ دین کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نے جو ختم نبوت کا حقیقی مفہوم ہے کہ اس کامل دین کو، کامل ہدایت کو جو ہے آج کے دور کے لیے معاذ اللہ ہم اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتے کہ شاید یہ اس دور کے لیے فٹ نہیں ہے۔ اور یہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ناقص تصور ہے جو بدقسمتی سے امت میں اس وقت پایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ جو دین لے کے آئے، رسول اللہ میں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی واضح شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح بڑی روشن اور واضح ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تو جب یہ کامل ہدایت ہمارے پاس موجود ہے تو اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں، جسے حضرات صحابہ نے فرسان بالنہار و رہبان باللیل، دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے اللہ کے بندوں تک، اللہ کے باغیوں تک اللہ کی بات پہنچانے کی فکر، اور رہبان باللیل، رات کو مسلح پہ سوار ہو کے، مسلح پہ کھڑے ہو کے امت کی ہدایت کے لیے اللہ سے گڑ گڑانے والے، اللہ ہمیں یہ دونوں وصف عطا فرما دے تو پھر ہم ختم نبوت کا تقاضا پورا کر سکتے ہیں۔ ورنہ ایک عقیدے کی حیثیت سے اگر ہم نے یہ عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا تو جب تک یہ عقیدہ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں لاتا تو یہ معاذ اللہ ایک مردہ عقیدہ ہے، اس کے ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اثرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا احساس اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔